بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ کو انفارمیشن ہے کہ ہم آلریڈی جو ہمارے میجر ٹاپکس تھے ریگریشن، کوریلیشن، ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ میں ٹی، زی اور ٹرائی، تو یہ ہم آلریڈی ریپیٹ کر چکے. تو اب جو ہم نے ڈیورنگ یونیورسٹی جو کلاسز لی تھی تو اس میں چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 یہ ہم نے وہاں پہ پڑھ لیا تھا. اس میں آج یہی کوشش ہم کریں گے کہ چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 کو یعنی میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اور میئرز آف ڈسپرشن کو ہم ریوائز کر سکیں. تو اس سے پہلے ڈیفینیشنز اور گرافیکل چیپٹر تھا گرافکس بیسڈ، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح کوشش کریں گے. سو نیومیریکل ڈسکرپٹیو میئرز، تو اس میں یہ جو آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہے اس میں اس چیپٹر کی سمری یہاں پہ موجود ہے. یعنی اگر ہم سے یہ کوشچن کیا جائے کہ وائی وی یوز میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اور میئرز آف ڈسپرشن، یا پھر ایسے کہہ لیں وٹ از دی یوز آف میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اینڈ میئرز آف ڈسپرشن. تو اس پہ یہ جو انہوں نے اوپر پکچر دکھائی ہے جس میں ہمیں رگبی کا بیس بال مطلب گراؤنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اور آڈینس کا ایک بہت بڑا رش ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں یہ کیسے لائنز یہاں پہ لکھتے ہیں. During the 2008 season, among all baseball teams, the New York Yankees drew the highest average of spectators to the games. یعنی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہائیسٹ ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز جو ہیں وہ گراؤنڈ میں کس تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں تو بیس بال ٹیمز کے میچز کے دوران. تو اس کو اگر میں ایلابوریٹ کروں، فار ایگزامپل ہم اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو ہم لوکل لیول پہ کرکٹ کھیلتے ہیں سپوز، تو کرکٹ میچ کے دوران ڈفرینٹ جگہ پہ لوگوں کا جو رش ہے یا ڈفرینٹ گراؤنڈس میں جو لوگوں کا رش ہے، تو اس پہ ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز کتنے تماشائی جو ہیں وہ وہاں تشریف لاتے ہیں. لائک اگر میں نیشنل لیول پہ بات کروں تو اقبال اسٹیڈیم ہے، قذافی اسٹیڈیم ہے، اسی طرح پنڈی اسٹیڈیم ہے، ملتان اسٹیڈیم ہے. تو سپوز یہ جو ہمارے پاکستان کے فیمس 7-8 گراؤنڈز ہیں، تو اس پہ جو ہمارے کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں انٹرنیشنل میچز جو ہیں اس میں جو اسپیکٹیٹرز کا رش ہے تو ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز کتنے اپیئر ہوتے ہیں گراؤنڈس کے اندر. تو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آن دی ایوریج کس گراؤنڈ میں یا کس شہر میں جب میچ ہو تو آڈینس کا رش زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہم ایوریج کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اب اگر ہم پچھلے 10 سالہ جو ہمارا ڈیوریشن ہے اس میں جو پاکستان میں میچز ہوئے اور ان گراؤنڈس میں جو میچز ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ اقبال اسٹیڈیم میں پچھلے 10 سالوں میں جو میچز ہوئے تو وہاں پہ ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز، اسی طرح ملتان اسٹیڈیم میں جو میچز ہوئے وہاں پہ پچھلے 10 سالوں میں ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز، اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں. تو یہ جو ہمارے پاس ہیں نمبر آف میچز اور ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز، تو وہاں سے ہم سمپلی اگر 8 گراؤنڈس ہیں تو 8 ایوریج کی ویلیوز آئیں گی اور ہم وہاں سے سمپلی دیکھ لیں گے جس اسٹیڈیم کے لیے ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز کی ویلیو زیادہ ہوگی ہم سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ جو ایوریج رسپانس ہے اسپیکٹیٹرز کا وہ بیٹر ہے. تو یہ ایک چیپٹر ہمارا میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کا ہے جو ہاف ہے. یہاں پہ اس بک میں انہوں نے کمبائن اس کو ایک ہی چیپٹر لیا. اس کے بعد جو اگلا ہاف ہے وہ ویریشن ہے کہ جو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ویریشن ہے. جیسے قذافی اسٹیڈیم اور اقبال اسٹیڈیم کا اگر ہم کمپیریزن کریں یا آل 7 جو گراؤنڈس ہیں ان کے اندر جو ایوریج نمبر آف اسپیکٹیٹرز اپیئر ہو رہے
تو اگر ہم وہاں ویریشن دیکھنا چاہیں کہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کتنی ویریشن ہے اسپیکٹیٹرس کی، تو پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں میئرز آف ڈسپرشن والا چیپٹر. تو ڈیورنگ کلاسز میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی. جیسے آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کی جو ایج ہے، تو ایک ایوریج ایج ہے کلاس وائز، اور دوسرا جو ویریشن ہے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ ٹو دی ایوریج کلاس، جو ایج میں ویریشن ہے وہ ہم میئرز آف ڈسپرشن کے ذریعے سیکھتے ہیں. تو اس چیپٹر کے 2 تھیم ہیں، ہاؤ ٹو کمپیوٹ دی ایوریج اینڈ ہاؤ ٹو کمپیوٹ دی ڈسپرشن. تو یہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ریوائز کریں گے. تو یہ چیپٹر کا تھیم آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں 2 طرح کا ڈیٹا ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان گروپ ڈیٹا اور گروپ ڈیٹا. تو ان گروپ ڈیٹا میں مین میڈین ماڈ آئیں گے پہلے، پھر گروپ ڈیٹا میں مین میڈین ماڈ آئیں گے. سو لیٹس سی دیئر ایگزامپلس. مین جو ہے اس کو ارتھمیٹک مین بھی کہتے ہیں، اور اس کا فارمولا آپ دیکھتے ہیں، مین از اکول ٹو سم آف آل ویلیوز ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ویلیوز. تو یہ اس کا فارمولا ہے. پاپولیشن، اگر ساری پاپولیشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو مین کو میو سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اگر سیمپل ڈیٹا ہم لے رہے ہیں تو مین کو ایکس بار سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سم آف آبزرویشنس ہے ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف آبزرویشنس. تو یہ فارمولا ہم یوز کریں گے ٹو کمپیوٹ مین. تو یہ ایگزامپل انہوں نے لی ہے، سیلز ہے 6 US کمپنیز کی. تو 2008 میں تو کہتا ہے آپ ایوریج سیل بتاؤ ان 6 کمپنیز کی. تو یہ 1 بائی 1 کمپنیز کی سیلز ہیں، تو ہم نے ایوریج کمپیوٹ کرنا ہے. تو سمپلی ساری آبزرویشن کو ایڈ کریں گے اور تعداد کو ڈیوائڈ کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے $228 بلین. تو یہ 6 کمپنیز کی جو ایوریج سیل ملی وہ $228 بلین. اس طرح سے ہم مین کمپیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ایگزامپل اور ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. سو مین فار ان گروپ ڈیٹا ہوپ فلی ہمارا ریوائز ہو گیا. اس کے بعد اگلی ہمارے پاس جو سینٹرل ٹینڈنسی کی جو ٹائپ ہے وہ میڈین ہے، میتھڈ ہے. میڈین جو ہے یہ ویلیو ہے آف دا مڈل ٹرم ان رینک ڈیٹا یا پھر ارینج ڈیٹا سیٹ. دا میڈین از دی ویلیو آف دا مڈل ٹرم ان ڈیٹا سیٹ دیٹ ہیز بین رینک ان انکریزنگ آرڈر. تو آرڈر انکریزنگ بھی ہو سکتا ہے، ڈیکریزنگ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیٹا سیٹ کے اندر جو مڈل ویلیو ہے وہ میڈین کہلائے گی. تو اس میں جو کمپلسیشن ہے، جو ضروری بات ہے وہ ڈیٹا کو ارینج کرنا. اگر ہم ڈیٹا ارینج کریں گے تو ہمارا رزلٹ ریلائبل ہے. ایگزامپل ہے اس کی، دا فالوئنگ ڈیٹا گیو دا پرائسز آف 7 houses سلیکٹڈ فرام آل houses سولڈ لاسٹ منتھ ان اے سٹی. پچھلے مہینے کسی شہر میں جو 7 houses سیل ہوئے، تو وہ جو ان کی سولڈ پرائس ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہے. $1000 اس کا یونٹ ہے. تو کہتا ہے میڈین فائنڈ آؤٹ کریں. تو ہم کیا کریں گے، ڈیٹا کو ارینج کر لیں گے. یہ جو اوپر ہمیں ان ارینج ڈیٹا نظر آ رہا ہے، تو اس کو ارینج کیا اسینڈنگ آرڈر میں. پہلے یہاں سے 257 اٹھایا، دین 289، دین 312. اس طرح ہم اس کو ارینج کرتے گئے. اس کے بعد جب ارینج کر لیا تو اب دیکھیں نمبر آف آبزرویشن آڈ ہے. تو آڈ ہے تو مڈل ویلیو ول بی دی آنسر. تو 7 میں سے پہلے 3 آبزرویشن ہم نے لیفٹ آؤٹ کی، اور پھر آخری 3 آبزرویشن لیفٹ آؤٹ کی. تو ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ 374، مڈل ویلیو 374. تو اب ہم کہیں گے کہ جو ایوریج پرائس تھی جس پہ ہاؤسز سولڈ ہوئے، تو وہ $374,000 یہ میڈین پہ فردر ایگزامپل آئی ہیں. تو یہ بک میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہے.
تو اس سے آپ اپنا جو ورک ہے وہ ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کمپیوٹر سائنس والوں کو کمپیوٹر سائنس کی بک دی ہوئی ہے، سوشالوجی والوں کو سوشالوجی کی بک دی ہوئی ہے، اور جو میس کام کے ہیں تو وہ بھی سوشالوجی والی سوشل سائنسز والی بک یوز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشیل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اب دوسری ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں جو نمبر آف آبزرویشنز ہیں وہ 12 ہیں، اور یہ ایون ان نمبر ہیں، تو ہم اس پہ جب میڈین کمپیوٹ کریں گے تو پہلی 5 اور آخری 5 ہم چھوڑ دیں گے، تو درمیان میں جو ارینج ڈیٹا سیٹ میں جو درمیان میں 2 ویلیوز ہیں ان کو سم کر کے 2 کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو میڈین نکل آئے گا، تو یہ میڈین ہے۔ جیسے کہ یہ آپ آنسر دیکھتے ہیں 12 + 13/2 تو 12.5 بلین روپیز جو تھا وہ آنسر ہوتا ہے۔ دین موڈ، تو موڈ از دی ویلیو دیٹ اکرز ود دی ہائیسٹ فریکوینسی ان اے ڈیٹا سیٹ، جو موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ہوگی دیٹ ول بی دی موڈ۔ یہ اس کی ڈیفینیشن۔ اب اس کا کوشچن دیکھ لیں۔ The following data give the speeds of 8 cars that were stopped on I-95 for speeding violations. Find the mode. تو یہاں پہ ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے، را ڈیٹا ہے، ان گروپ ڈیٹا ہے، اور ہمیں موڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو سمپلی ہم دیکھیں گے کہ موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ڈیٹا میں کون سی ہے، تو 74 2 ٹائم اپیئر ہو رہا ہے، سو موڈ از اکول ٹو 74۔ تو موڈ کا آنسر آ گیا۔ پھر یہاں پہ اس پیراگراف میں آپ کو ڈیفینیشن نظر آ رہی ہیں، یونی ماڈل، بائی ماڈل اور ملٹی ماڈل۔ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر ایک ڈیٹا سیٹ کے اندر ایک موڈ کی ویلیو آ رہی ہوگی تو دین دیٹ ڈیٹا سیٹ ول بی یونی ماڈل، اینڈ اف اے ڈیٹا سیٹ ہیز 2 mod values then it will be known as a bimodal data set, and if a data set contains more than 2 mod values then it will be known as multi-modal data set۔ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، so these are revised now۔ تو یہ ایگزامپلز ہیں، تو اس کو آپ اپنی انٹرسٹ کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیشن شپ ہے مین میڈین موڈ۔ تو ان گروپ ڈیٹا میں یہ تینوں میتھڈ ڈیفینیشنز اور ان کی ایگزامپلز ہوگی۔ اب ان میں ریلیشن شپ کیا ہے تو وہ گرافیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ریلیشن شپ سمیٹرک ہو سکتا ہے اور سکیوڈ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ڈیٹا سیٹ کو پلاٹ کریں اور اس کی کرو اس طرح سے بنے، مطلب سینٹر کے دونوں اطراف جو ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو تقسیم ہے وہ برابر ہو، تو ہم کہیں گے یہ ڈیٹا سیٹ سمیٹرک ہے۔ تو اور آپ دیکھتے ہیں نیچے ایرو میں اس ڈاٹ پہ مین میڈین موڈ لکھا ہوا ہے، مطلب اس ڈیٹا سیٹ کے لیے مین میڈین موڈ کا آنسر سیم ہے، سو یہ سمیٹرک ڈیٹا۔ اس کے بعد دوسری پکچر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں موڈ کا آنسر جو ہے وہ بڑا ہے، پھر میڈین کا آنسر، اور پھر لاسٹ پہ سب سے کم جو آنسر ہے وہ مین کا۔ تو موڈ از گریٹر دین میڈین اینڈ میڈین از گریٹر دین مین، سو یہ جو ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے یہ سکیوڈ ہے، یہ سکیوڈ ہے، اور جو اس کی سکیونیس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رائٹ سائڈ پہ ہے، سو یہ پازیٹیولی سکیوڈ ہے۔ اگر موڈ از گریٹر دین میڈین اینڈ میڈین از گریٹر دین مین، ہم کہیں گے یہ سکیوڈ ڈیٹا سیٹ ہے۔ اور یہ سکیوڈ ٹو دی رائٹ ہے، رائٹ ٹیل اس کی لینتھ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا آنسر ہے اس میں جو مین ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، پھر میڈین آ رہا ہے، پھر موڈ آ رہا ہے، تو یہ سکیوڈ ہے اور سکیوڈ ٹو دی لیفٹ ہے، اور سکیوڈ ٹو دی لیفٹ کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے یہ نیگیٹیولی سکیوڈ ہے، یعنی موڈ از گریٹر دین میڈین اینڈ میڈین از گریٹر دین مین، سو یہ نیگیٹیولی سکیوڈ۔ اور اوپر میں غلط انٹرپریٹ کر گیا،
جو دوسری شیپ آپ دیکھیں اس میں جو مین کا آنسر ہے وہ میڈین سے بڑا ہے اور میڈین کا آنسر ماڈ سے بڑا ہے. سو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ پازیٹیولی اسکیوڈ ہے. تو جو سیکنڈ پکچر ہے اس میں پازیٹیولی اسکیوڈ اور تھرڈ پکچر پہ نیگیٹیولی اسکیوڈ. تو یہ ان گروپ ڈیٹا سے کمپلیٹ ہوا. نیچے ایکسرسائز ہے, ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے یہی کام میئرز آف ڈسپرشن کے لیے, میئرز آف ڈسپرشن فار ان گروپ ڈیٹا. تو یہ شروع میں 2-3 لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دی میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی سچ ایز مین, میڈین اینڈ ماڈ ڈو ناٹ ریویل دی ہول پکچر آف دی ڈسٹریبیوشن آف اے ڈیٹا سیٹ. تو اکیلا مین, میڈین, ماڈ ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن کو بہتر طریقے سے نہیں بتا سکتا, بیکاز ٹو ڈیٹا سیٹس ود دی سیم مین مے ہیو کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسپریڈس. تو مے بی 2 ڈیٹا سیٹس کی جو مین ویلیو ہے وہ سیم ہو, تو وہاں سے جو ویریشن ہے اس کا ہمیں ڈیٹا سیٹ کی ویریشن کا بہتر طریقے سے پتہ نہیں چلے گا. جب 2 ڈیٹا سیٹس کی سیم ایوریج ویلیو ہوگی تو مے بی ان کے اندر جو ویریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ڈیٹا سیٹ سیم ہے. جیسے کمپنی اے اور کمپنی بی, کمپنی 1 اور کمپنی 2 کا ڈیٹا ہے اور ان کی یہ ارننگ کی بات ہو رہی ہے. کنسیڈر دا فالوئنگ 2 ڈیٹا سیٹس آن دا ایجز, یہ ایجز کی بات ہو رہی ہے. سوری, کمپنی 1 میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایج لی گئی ہے اور کمپنی 2 میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایج لی گئی ہے. تو اب ہمیں کمپیئر کر لیں کہ جو دونوں کمپنیز میں لوگ کام کرتے ہیں تو کیا ان کی ایوریج ایج سیم ہے, اور پھر ویریشن کو دیکھنا. تو جب ہم ایوریج ایج نکالیں گے اس ڈیٹا سیٹ پہ, یعنی کمپنی 1 کی آبزرویشنس کو سم کر کے تعداد پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایک مین کا آنسر آئے گا. پھر کمپنی 2 کی آبزرویشنس کو سم کر کے تعداد پہ ڈیوائڈ کریں گے, ایک دوسرا آنسر آئے گا. تو دونوں آنسرس کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو وہ 40 آنسر آ رہا ہے. تو اس صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کمپنی 1 اور کمپنی 2 میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو دونوں کی ایوریج ایج سیم ہے. لیکن جب ہم اس کو نیچے پلاٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ڈیٹا سیٹ کو رفلی پلاٹ کیا گیا. یہ پلاٹ کیسے کیا اس کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف یہ دیکھیں نمبر کس طرح سے شو ہو رہے ہیں. تو کمپنی 1 میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو نمبرز ہیں وہ آپس میں کلوز ہیں, جو لوگوں کی ایج ہے وہ آپس میں کلوز ہے. کمپنی 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سال سے شروع ہو رہی ہے ایج اور 70 سال تک جا رہی ہے اور ویریشن بہت زیادہ ہے, نمبرز کے درمیان ویریشن بہت زیادہ ہے. سو ہم اوپر تو ہم کہہ رہے تھے کہ دونوں ڈیٹا سیٹ کی ایوریج سیم ہے, بٹ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ڈیٹا سیٹ کے اندر ویریشن بہت زیادہ ہے, تو پھر سیم تو نہ ہوئے. بالکل ایسی جیسے میں نے کلاس میں اگزامپل دی تھی کہ ایک ہفتے کا ریکارڈ لیا گیا, ایک ویک کے اندر جو اسٹوڈنٹس گھروں میں پڑھتے ہیں تو 2 اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ لیا گیا, تو دونوں کے جو ایوریج اسٹڈی آورز ہیں وہ فار ایگزامپل سیم ہیں, ایک ویک کے اندر 21 آورس ان اے ویک. لیکن جب ہم نے ڈیٹیل دیکھی تو پتہ چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے 2 دن خوب لگائے, ایک دن 10 گھنٹے پڑھا, ایک دن 11 گھنٹے پڑھا اور 5 دن اس نے کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا. دوسری طرف جو اسٹوڈنٹ بی تھا وہ کبھی 3 گھنٹے, کبھی 4 گھنٹے, کبھی 2 گھنٹے, تو وہ اس طرح ریگولرلی پڑھ رہا ہے. اس کی ایوریج بھی 21 آورس, اس کی ایوریج بھی 21 آورس. سو ویریشن بہت زیادہ ہے. تو خالی ایوریج کے ساتھ ڈیٹا سیٹ کو کمپیئر کرنا کبھی بھی ریلائبل نہیں ہوتا, ایز وی نو آلریڈی. تو یہ جو اوپر ایگزامپل آئی اس میں ہمیں ویریشن کی امپورٹنس کی وضاحت دے دی. اگر ایگزام میں آپ سے پوچھا جائے واٹ از دی امپورٹنس آف میئرز آف ڈسپرشن تو پھر آپ اسی طرح اس کو الابوریٹ کریں گے. اس کے بعد رینج ہے, تو یہ میئرز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ڈسپرشن کمپیوٹ کرنے کے لیے, رینج, ویریئنس, اسٹینڈرڈ ڈیویشن.
تو رینج جو ہے وہ اس کا فارمولا لارجسٹ ویلیو مائنس اسمالسٹ ویلیو، تو وہ رینج نکل آئے گا، جیسا کہ ہم پہلے یہ سیکھ چکے ہیں۔ پھر بھی ایگزامپل دیکھ لیں، اس میں ٹوٹل ایریا ان اسکوائر مائلز آف دا 4 ویسٹرن ساؤتھ سینٹرل اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ ڈیٹا گیون ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، اس میں جو ویسٹرن ساؤتھ سینٹرل اسٹیٹس ہیں ان کا ٹوٹل ایریا ہمیں دیا گیا، تو کہتے ہیں آپ رینج نکالیں۔ تو اس میں دیکھیں سب سے بڑی ویلیوز جو ہے وہ ٹیکسس سٹی کے لیے، اور جو سب سے لوئسٹ ویلیو آ رہی ہے وہ یہ لوسائنیا کے لیے، تو دونوں ویلیوز کا ڈفرنس لیا تو یہ رینج کہلائے۔ اس کے بعد ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ایویشن میئر ہیں، میئر آف ڈسپرشن کے طور پہ، تو اس میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا یہ پڑھنے والی بات ہے۔ دا اسٹینڈرڈ ایویشن از دا موسٹ یوزڈ میئر آف ڈسپرشن ایز یو نو آلریڈی، یہ ایم سی کیوز کے کوشچنس میں سے ہے۔ اسٹینڈرڈ ایویشن موسٹ یوزڈ میئر آف ڈسپرشن ہے۔ The value of the standard deviation tells how closely the values of a data set are clustered around the mean. تو یہ ڈیفینیشن اس کی ہوگی۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے کلوز جو آبزرویشنز ہیں وہ مین کے ہیں، یہ مطلب یہ اس کا یوز ہو گیا۔ ان جنرل a lower value of the standard deviation for a data set indicates that the values of that data set are spread over a relatively smaller range around the mean، یعنی اگر اسٹینڈرڈ ایویشن کا آنسر بہت کم آئے گا تو ہم کہیں گے آبزرویشنس جو ہیں وہ مین کے یعنی ایوریج کے بہت کلوز ہیں۔ ان کنٹراسٹ a larger value of the standard deviation for a data set indicates that the values of that data set are spread over a relatively larger range around the mean، اور اگر اسٹینڈرڈ ایویشن کا آنسر بڑا آئے گا تو ہم کہیں گے جو آبزرویشنز ہیں وہ مین سے کافی دور دور ہیں، ویریشن بہت ہے۔ تو نیچے آپ فارمولا دیکھتے ہیں ویریئنس کا، میں نے دوسرا یہ فارمولا آپ کو کروایا ہوا ہے۔ ڈیوائزر میں آپ دیکھتے ہیں ایس اسکوائر از اکول ٹو سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ہول اسکوائر، ڈیوائزر میں آ رہا ہے این مائنس ون، تو میں نے آپ کو این لکھوایا تھا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ ایک پراپرٹی ہے جو ہم اسٹیٹسٹیکلی پروف کرتے ہیں ان بائسڈ والی، تو وہ آپ کو نہیں بتائی گی، تو آپ این یوز کریں یا این مائنس ون کریں، کوئی ایشو نہیں۔ اس کے بعد ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینڈرڈ ایویشن کی۔ The following table gives the 2008 market values of 5 international companies to find variance and standard deviation۔ تو سمپلی آپ اس کو ایکس کالم کا نام دیں، اس کا مین نکالیں، ایکس مائنس ایکس بار کریں، اسکوائر لیں، سم کریں، تو اس کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر آئے گا یہ 6737.80، یہ ویریئنس ہے۔ اسی آنسر کا اسکوائر روٹ لے لیں تو 82.08، یہ اسٹینڈرڈ ایویشن، تو ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ایویشن نکل آئے۔ تو میرا نہیں خیال اس کی کمپیوٹیشن میں آپ کو کوئی پرابلم آئے گی، آپ کے پاس آلریڈی واٹس ایپ گروپ میں کلپس موجود ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دا ویلیوز آف دا ویریئنس اینڈ اسٹینڈرڈ ایویشن آر نیور نیگیٹو، یہ معروضی کا کوشچن ہے، یاد رکھیں گے کبھی بھی ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ایویشن نیگیٹو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، دا میئرمنٹ یونٹس آف ویریئنس آر آلویز دی اسکوائر آف دا میئرمنٹ یونٹس آف دی اوریجنل ڈیٹا۔ جو ویریئنس میں یونٹس ہمارے آتے ہیں وہ اوریجنل یونٹ کا ڈبل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیونکہ فارمولے میں اسکوائر آتا ہے تو ویریئنس اس کو ڈبل کر دیتا ہے، یعنی اگر یونٹ تھا لوگوں کے ویٹ اور ویٹ کے جی سے میئر ہو رہے تھے تو ویریئنس کا آنسر کے جی اسکوائر آئے گا۔ اگر لوگوں کی ہائٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہائٹ انچز میں میئر کی گئی ہے تو ویریئنس جو ہے وہ انچ اسکوائر آئے گا۔ اسی طرح اگر ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے اور وہ کلو میٹر میں ہو رہی ہے تو ویریئنس کا آنسر کلو میٹر اسکوائر آئے گا، تو یہ ہمیں پتہ ہے، اسی لیے پھر ہم اسٹینڈرڈ ایویشن یوز کرتے ہیں کہ وہ یونٹ ڈبل کو اوریجنل فارم میں لے آتا ہے انڈر روٹ لینے کے بعد۔ تو یہ ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ایویشن پہ کچھ کام تھا۔ اس کے بعد پاپولیشن پیرامیٹر اور سیمپل اسٹیٹسٹک کیا ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اگر کوئی انفارمیشن
पॉपुलेशन से स्टडी की जाए तो उसके आंसर को हम पैरामीटर कहते हैं, और अगर कोई इंफॉर्मेशन सैम्पल से ली जाए तो उस इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, सैम्पल मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को एस के साथ डिनोट करते हैं। तो ये आज के लिए काम था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को मैंने रिपीट किया आपके साथ। तो आप लोग अपना हेल्पिंग मटेरियल जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है उसको भी देखें। तो ये मैंने जस्ट इसमें जो मोस्ट की पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर किए ताकि थोड़ा आपका वो हमने मार्च में कहीं पढ़ा था, तो इसलिए ये काम किया कि ये थोड़ा रिवाइज हो जाए। बाकी आपके अगर इस पर कुछ क्वेश्चन हुए तो वो आप ग्रुप में किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। सो हमने आज कंक्लूड किया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन इज़ द बेस्ट और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द बेस्ट। दोनों का अपना अपना यूज़ है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें किसी भी डाटा सेट की एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करती है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमें उस डाटा सेट की वेरिएशन प्रोवाइड करती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।